الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ اور یہ آپ نے سنا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب انسان وضو کر کے گھر سے چلتا ہے تو قدم قدم پر گناہ اترتے جاتے ہیں۔ جب انسان مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اس کے گناہ اترتے چلے جاتے ہیں۔ جب انسان پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نیکیاں ان کے علاوہ ہیں، نیکیاں ان کے علاوہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے تمہارے دوسرے گناہ جو ہیں وہ میں خود ہی معاف کر دوں گا۔ گو کبیرہ گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بعض کبیرہ ایسے گناہ ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اور حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے جو گناہ ہیں وہ نہ نماز سے معاف ہوتے ہیں، نہ روزہ رکھنے سے معاف ہوتے ہیں، نہ کہیں حجرے میں بیٹھ کے اللہ سے توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، وہ گناہ، وہ حقوق جو نہ ادا ہونے سے گناہ ہمارے سر چڑھ جاتے ہیں، وہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب بندوں کا حق ادا کر دیا جاتا ہے یا ان سے معافی مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب بندے حضرت غوث اعظم پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب غنیۃ طالبین شریف میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے، المومن یرا ذنبہ کالجبل فوقہ، فرمایا کہ مومن گناہ کو اپنے سر پر ایسے سمجھ جیسے بہت بڑا پہاڑ میرے سر پر آ گیا اور یہ مجھے پارا پارا کر کے رکھ دے گا۔ مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور فرمایا والمنافق یرا ذنبہ کذباب، اور منافق جو ہے وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھ گئی، جب چاہو اس کو اڑا دیا۔ اب مومن نے گناہ کو پہاڑ سمجھا ہے اور منافق نے مکھی کی طرح اس کو سمجھا ہے، اس لیے منافق جو ہے وہ گناہ نہیں چھوڑتا اور مومن گناہوں سے گھبراتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے چھوٹے سے گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں توبہ کا ایک عظیم انعام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور یہ توبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اس نعمت کا، اس انعام کا کس انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا من تابا، مگر وہ جو توبہ کر لیں، وآمنا، اور ایمان لے آئیں، وعمل عملا صالحا، اور توبہ کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اعمال صالح پر کاربند ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ایسا شخص ہوگا جو سچی توبہ کرے گا، ایمان لے آئے گا، ایمان پر قائم ہو جائے گا اور اس کے بعد اعمال صالح پر کاربند ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں۔ صرف مٹائے نہیں جائیں گے بلکہ جتنے گناہ ہوں گے اتنے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرما دے گا۔ یہ توبہ کا انعام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوا ہے۔ پہلی اقوام کا حال تو بہت برا تھا۔ ایک تو وہ لوگ توبہ نہیں کرتے تھے، اور جب توبہ نہیں کرتے تھے تو ان کے انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ ان کے لیے بد دعا کر دیتے تھے اور ان پر عذاب آتے تو وہ سارے ختم ہو جاتے تھے، ان کا آگے سلسلہ نہیں چلتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بہت بڑا گناہ کیا، بچڑے کی پوجا کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، کہ تم نے بہت بڑا اپنی جان پر ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب تم توبہ کرو، اپنے پروردگار کے حضور توبہ کرو۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، تو اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسے توبہ نہیں ہے،
فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی گردنیں کاٹو. چنانچہ انہوں نے اپنی گردنیں کاٹیں، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. یعنی ایسی توبہ تھی ان لوگوں کی، ایسی حالت اور کیفیات تھی. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام عطا فرمایا. وضو کرو گناہ معاف، والدین کے چہرے کو ادب و احترام سے دیکھو گناہ معاف، رستے سے ٹھوکرنے والی چیز ہٹا دو گناہ معاف. اور کتنا پھر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو کانٹا چبھنے پر بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر اس سے آگے ایک بات فرمائی ہے، فرمایا اگر میرے کسی امتی کو دنیا کا غم لگ جائے، ایک تو دین کا غم ہوتا ہے نا، دنیا کا غم لگ جائے تو دنیا کے غم لگنے سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے. بخار آ جائے تو گناہ معاف ہو جاتے، نقصان ہو تو گناہ معاف ہو جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم پر اتنا انعام فرمایا ہے، اتنے ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے قدموں کی خیرات اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح نواز رہا ہے کہ قدم قدم پر ہمارے گناہ خود ہی وہ معاف فرما رہا ہے. اور انعامات کے درجے کتنے ہیں، کبھی ہم انعامات کو دیکھیں تو انعامات پر بھی ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. حدیث میں آتے ہیں کہ جو مسلمان جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر وضو کرے، غسل کرے، صاف کپڑے پہنے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر پیدل چل کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے امام کے قریب آ کر بیٹھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلہ میں اللہ کریم میرے امتی کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب عطا فرمائے. ثواب کی بھی کوئی انتہا نہیں رہنے دی اور گناہوں کی بخشش کا بھی کیا انعام فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو توجہ دلایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں توجہ دلائی ہے کہ تم میری طرف آؤ، پلٹ کے آؤ، رجوع کرو. اور حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے کتنا خوش ہوتا ہے. حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک سفر پر روانہ ہوا تو جس سواری پر وہ سوار تھا اس پر اس نے سامان اپنا زادرہ رکھا ہوا تھا. وہ سواری اس کی بھاگ گئی، اونٹ اس کا بھاگ گیا. بڑا پریشان ہوا، وہ اس اونٹ کو قابو نہ کر سکا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بیچارہ تھک ہار کے ایک درخت میں آ کے بیٹھ گیا، ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. اس کو اونگ آ گئی. کتنی دیر وہ سویا رہا اس کا ذکر نہیں ہے. جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے دیکھا کہ میرا اونٹ میرے سامنے کھڑا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا اور اس نے خوشی میں قال من شدت الفرح، خوشی کی شدت اتنی تھی اپنی خوشی کا اظہار وہ کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کیا اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. یعنی خوشی میں اس کو یاد نہیں رہا، کہنا یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا اونٹ مجھے مل گیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. لیکن وہ خوشی میں کیا کہتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرا اونٹ مجھے مل گیا ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی محترم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس اونٹ والے کو جو خوشی ہوئی ہے وہ تو اس کی اپنی کیفیت اور اپنی طاقت اور استطاعت اور اپنے حساب سے ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کر لیتا. اس اونٹ والے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا گمشدہ اونٹ مل گیا. تو یہ بھی گمشدہ آدمی ہے، یہ اللہ کی بستی میں ہجرت کر کے نیکیوں کی بستی میں آ گیا، گناہوں کی بستی سے نکل کر نیکیوں کی بستی میں آ گیا. اب جب نیکیوں کی بستی میں آیا، توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا. یہ اللہ تعالیٰ کی پسند بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو چاہے وہ پسند کر لیتا ہے. کبھی کسی کی توبہ پر پسند کر لیتا ہے، کبھی کسی کی عاجزی پر پسند کر لیتا ہے، کبھی کسی کے اثار پر پسند کر لیتا ہے، کبھی کسی قربانی پر پسند کر لیتا ہے. اس کا کمال معیار ہے
اور اس کا ایسا انداز ہے